اس کے ساتھ جڑ گیا تھا اور اس نے تھک کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ حالات سے ہار گئی تھی اور میں جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ اگلی صبح میرے لیے بہت خوشگوار تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی، جیسے زندہ لاش ہو۔ اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا، نہ کھانا کھاتی تھی نہ پانی پیتی تھی، بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہتی تھی۔ میں پیار جتاتا تو خاموشی سے ہی خود کو میرے حوالے کر دیتی۔ اس نے کبھی میرے جذبوں کی پذیرائی نہیں کی تھی، بلکہ ایک زندہ لاش کی طرح اپنے وجود کو میرے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے والد دوبارہ سے پردیس چلے گئے تھے، اس کا یہاں اب میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں محبت سے اسے واپس زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ جس تبسم سے میں نے محبت کی تھی وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ میں بار بار اسے احساس دلاتا کہ وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھتی اور ایک ہی شکوہ کرتی کہ میری ذرا سی شرارت کا آپ نے بہت بری طرح سے بدلہ لیا ہے۔ میں ہر طرح سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ نارمل ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی شادی کو 3 مہینے گزر گئے۔ میں پوری طرح تھک چکا تھا۔ میں تبسم کو حاصل کرنے کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پایا تھا، کیونکہ یہ تو وہ لڑکی تھی ہی نہیں جس کی باتوں سے مجھے عشق ہوا تھا۔ یہ تبسم تو بات ہی نہیں کرتی تھی۔ 3 مہینے گزرے تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کر دی۔ اس لیے میں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اپنا کمرہ الگ کر لیا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے اس عمل کے بعد وہ کچھ بولنے لگی، میری بہنوں سے بات کر لیا کرتی تھی، میری ماں کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر میرے لیے بہت ہی خوشگوار تھی، لیکن تبسم اس خبر پہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ میں اس کے پاس بیٹھا، محبت سے اس کا ہاتھ تھام کے کہنے لگا کہ یہ اولاد ہمارے رشتے کو مضبوط بنائے گی، یہ خبر بہت خوشی والی ہے، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے، اگر میری بیٹی ہوئی اور اس کا نصیب میرے جیسا ہوا تو کیا ہوگا؟ پیدا ہوتے ہی میں نے ماں کو کھو دیا، پردیس میں ساری زندگی میں تنہا رہی، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی محبت نہ ملی، اور پھر میرے باپ نے میری شادی اس طرح سے کر دی جیسے میرا وجود بالکل بے معنی ہو۔ خاندان کی